ٹو آل آف یو. میں ہوں فخر یوسفزئی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ وتھ فخر. آج کی ڈیبیٹ میں بات کریں گے, یقیناً اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں سینئر اینالسٹ, پولیٹیکل اینالسٹ. ویسے تو ہمارے ساتھ سویڈن سے جوائن کرتے ہیں, لیکن لاسٹ کچھ عرصے سے, آلموسٹ 2 منتھ سے انڈیا میں موجود ہے ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب. اور ڈاکٹر صاحب سے آج بات بھی کریں گے. کافی دنوں بعد ہماری بات بھی ہو رہی ہے اور ملاقات بھی ہو رہی ہے. ویسے شوز ووز ان کے دیکھتے رہتے ہیں, ان سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو تھینک یو کہیں گے کیونکہ آپ پڑوس کے ملک میں ہندوستان میں موجود ہیں. تو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ مائی شو. آئی ایم آلویز ویری ہیپی ٹو ٹاک ٹو یو. ہماری ہمیشہ گفتگو کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے, تو آج بھی بالکل سر, ہوگا یقیناً ہوگا. سر ایک چیز تھوڑی سی, کیونکہ آپ گئے ہیں اور ہوپفلی آپ نے بہت ساری چیزیں وہاں پہ آبزرو کی ہوں گی, نوٹس کی ہوں گی, آپ نے وزٹس کی, لوگوں سے ملاقاتیں کی. ایک چیز سر میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ 1947 میں ایک ہی دن تقریباً دونوں کنٹریز جو ہے پارٹیشن ہوئی. لیکن آج انڈیا جس لیول پہ کڑا ہے, ٹاپ 5 اکانومیز ہے, جسے کہتے ہیں ڈیفنس ہے, اس کے ساتھ جو ایجوکیشن ہے, انفراسٹرکچر ہے, بہت ساری ایسی چیزیں جس میں دنیا کے ٹاپ کنٹریز میں اس کا نام آ رہا ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ کون سی ایسی چیزیں آپ کو لگی کہ ان لوگوں نے بہت زیادہ اس پہ محنت کی, بہت زیادہ ورک کیا, جس کی وجہ سے آج یہ لوگ اس لیول پہ کھڑے, بلکہ اس سے بھی آگے جانے والے ہیں بہت جلد. دیکھیں, سب سے پہلے تو ہے کہ ایک ملک کو ایک ڈگر پہ لانے کے لیے ایک ایسی کانسٹیٹیوشن ہونی چاہیے جو کلیئرلی بتائے کہ اسٹیٹ کس طریقے سے اپنا سٹیزنز کے ساتھ اور سوسائٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرے گی. تو وہ انڈین کانسٹیٹیوشن اس اعتبار سے بڑی ایک فارورڈ موونگ انلائٹنڈ کانسٹیٹیوشن ہے, جس میں مذہب کو اور اسٹیٹ کو الگ رکھا گیا ہے. کوئی ڈوگما نہیں مذہب اسٹیٹ کا. شہریوں کی آزادیاں ہیں, ریلیجس فریڈم میں بھی اس میں آ جاتا ہے, اور باقی آزادیاں بھی. تو اور اس کے بعد جو رولز آف دا گیم ہیں کہ پولیٹیکل پاور لیجٹیمیٹ, یعنی لوگوں کے ذہن میں وہ کب درست طریقے سے حاصل ہوتی ہے, تو وہ انہوں نے الیکشن کا سسٹم انٹروڈیوس کیا. اور جب سے یہ الیکشنز ہوئے ہیں, اس میں شاید ایک دفعہ 1975 میں ایمرجنسی لگی تھی 2 سال کے لیے, اور اس کے بعد دوبارہ کبھی وہ ڈسٹرب نہیں ہوا. تو یہ ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے نا, کہ الیکشن جو ہوتا ہے وہی رزلٹ پھر سارے ان کو فالو کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ بالکل نہیں ہو سکا. دوسرا, انڈیا نے جب یہ ملک آزاد ہوا تھا تو نان الائنڈ موومنٹ کی لیڈرشپ میں انڈیا کا حصہ تھا, یعنی کہ ہم نہ ویسٹرن اور نہ کمیونسٹ بلاک کا حصہ ہوں گے, بلکہ ہم ایک تیسری فورس ہوں گے جو امن پسند لوگوں کی موومنٹ ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس پہ یہ گامزن رہے. پھر انہوں نے شروع سے ہی اپنی جو ایجوکیشن کو ماڈرن, سائنٹیفک, ٹیکنیکلی ایڈوانسڈ قسم کی آئی ٹی انسٹیٹیوشنز بنی. اور مزے کی بات ہے کہ اس زمانے میں ہندوستان کے پہلے جو تھے ایجوکیشن منسٹر وہ مولانا ابوالکلام آزاد تھے, اور ظاہر ہے پرائم منسٹر جواہر لال نہرو تھے جنہوں نے ان کو پورا سپورٹ کیا. بالکل. اور پھر اس میں اکانومی پہلے ذرا سوشلسٹ اورینٹڈ تھی, وہ زمانہ ہی کچھ اور تھا. بعد میں 1990 میں انہوں نے اس اکانومی کو لبرلائز کرنا شروع کیا, اور پھر جو دنیا کے اندر ایک طریقہ ہے فری مارکیٹ یا مارکیٹ اکانومی کا, اس ذریعے سے وہ آگے بڑھے. لیکن انہوں نے کبھی فورن کیپٹل کو اور فورن اونرشپ کو انڈیا پہ حاوی نہیں ہونے دیا. اور جتنی انہوں نے وہ کاریں اور باقی ٹیکنالوجیز لیں, اس میں یہ کوشش, بلکہ یہ محض ریکوائرمنٹ تھی کہ وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرے. انڈیا نے اپنی وہ ٹیکنالوجیکل بیس اپنے ایجوکیٹڈ لوگوں کو تیار کیا. تو حکومتیں بدلتی رہیں,
لیکن ڈائریکشن جو ہے وہ ایسے مطلب کرتے کرتے آگے کی طرف ہی بڑھا ہے. تو انڈیا کی جو ہے نا تو ساری دنیا کو مانا جا رہا ہے, وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ پولیٹیکل کنٹینیوٹی. اور دیکھیں یہاں پہ فوج کے جب کوئی ریٹائر ہو جاتا ہے تو اسے کوئی وہ ایگریکلچرل لینڈ نہیں ملتا, کوئی زیادہ ان کو. ٹھیک ہے آفیسر وہ جو جوان ہیں ان کے کچھ کلب ہوتے ہیں, شاید سستی چیزیں بھی مل جاتی ہیں, لیکن وہ امریکہ کے اندر بھی ہے, ہر جگہ پہ آرمڈ فورسز کو اس قسم کے. لیکن جو ہمارے ہاں ہے نا کہ فورسز کے پاس زیادہ پاور ہے, تو ہے ہی کوئی نہیں. اور جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ نہ برابر ہیں, وہ لڑتی رہتی ہیں. تو انڈیا نے دوسرے سے وہ ٹکرائے نا, اگر کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس میں پھر سوچ کے ایک نیا راستہ ڈھونڈے. جب دیکھا کہ سوشلزم اب اس پرانے ٹائپ کا نہیں چل رہا, تو پھر کانگریس کی حکومت نے وہ تبدیلی لائیں, جو بعد میں پھر اب بی جے پی کی حکومت نے بھی اس کو ہی پرسو کیا ہے. تو یہ ہے انڈیا کی سکسیس سٹوری. رائٹ. دوسرا اچھا سر, ایک چیز اور آپ سے سمجھنی ہے کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ جی ٹیررزم ایکسپورٹ نہیں کی. ہاں جی, ان پہ حملے ہوں, اس لیے ان کی رسپیکٹ کی جاتی ہے, ان کے پاسپورٹ کو بھی سیریسلی لیا جاتا ہے. پتہ نہیں 96 ملکوں میں انڈین جا سکتے ہیں وداؤٹ اے ویزا, اور کئی ملکوں میں ویزا آن ارائیول بھی ہے. جی میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہوا ہے, لیکن ابھی جیسے وہ دوبارہ کیونکہ وہ میرے خیال میں ٹریول بھی کرتے رہتے ہیں مختلف ایریاز میں, تو شاید وہاں پہ جس جگہ پہ اس وقت وہ موجود ہیں تو آئی تھنک سو کہ انٹرنیٹ کے سگنلز وہاں پہ پراپر ان کے پاس نہیں مل رہے, یا جو بھی وجہ ہو سکتی ہے. لیکن جیسے وہ ہمیں دوبارہ جوائن کرتے ہیں تو یقیناً ہم بات کریں گے ان کے ساتھ, جو ہم آلریڈی ہم نے بات شروع کی ہوئی تھی کہ یار انڈیا کا جو پروگرس ہے, آپ کا تجربہ کیسا رہا, آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا وہاں پہ, جو تقریباً آلموسٹ 2 مہینے ڈاکٹر صاحب نے وہاں پہ گزارے ہیں. تو اس حوالے سے ہم ان سے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ ورک کیا, پچھلی ان کی حکومتیں تھی یا ابھی کی نریندرا مودی صاحب کی جو گورنمنٹ ہے, جس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے بہت زیادہ چیزوں کو ایکسلریٹ کیا ہے. وہ پروگرس ہو, وہ اکانومی ہو, وہ انفراسٹرکچر ہو, وہ ڈیفنس سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں, وہ ٹیکنالوجیکل جسے کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجیز کو شفٹ کرنا ہو ٹورڈز انڈیا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انڈیا نے بہت زیادہ پروگرس کیا, اور ان کی جو ترقی ہے اس حوالے سے پوری دنیا انکلوڈنگ پاکستان یہ بات ہوتی رہتی ہے, اور ہم بھی سنتے رہتے ہیں مختلف دوستوں سے بھی, اور یہاں پہ بھی بات ہوتی ہے. بھی ریسنٹلی جس طریقے سے انہوں نے وزٹ کیا انڈیا کا, اس کی بات کی جائے یو ایس کا, اور وہاں پہ بہت سارے جو ایم او یوز سائن ہوئے ہیں, بہت سارے ٹیکنالوجیکل ٹرانسفرز کے حوالے سے ان کی بات چیت ہوئی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کچھ یہ چیزیں بتا رہے تھے کہ وہاں پہ ڈیموکریسی بڑی سٹرونگ ہے, پولیٹیکل سسٹم بڑا سٹرونگ ہے, الیکشن کا جو الیکٹورل سسٹم ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے,
جو بھی جیت جاتا ہے، نریندر مودی صاحب جیت جاتے ہیں تو دوسری پارٹیاں اس کو مانتی ہے ان رزلٹس کو، مودی صاحب کی پارٹی ہار جاتی ہے، کوئی اور پارٹی جیت جاتی ہے، بے شک ان کی پارٹی سے چھوٹی پارٹی ہو، تو وہ باقاعدہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور وہ یہ نہیں کہتے کہ بھئی آپ نے ریگنگ کی ہے یا آپ نے ریگنگ کی ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک اچھا پروسیس ہے جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک جو بڑی اہم بات کی، وہ جی اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس، وہ وہاں پہ نہیں ہے. یا پھر بہت زیادہ جو آپ لوگ مطلب، یا آپ لوگوں کی کیا میں بات کروں، پاکستان کی جس طریقے سے بہت ساری مراد دی جاتی ہیں، یقیناً اس سے ملک، کیونکہ ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ کے اندر بالکل دینی چاہیے. اپنے فوج کے جو لوگ ریٹائرڈ ہوتے ہیں، پراپر ان کی کمپنسیشن ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ وہ نہ ہو. لیکن جس طریقے سے وہ یہ بتا رہے تھے کہ جس طریقے سے ہمارے ہاں دی جاتی ہے، تو اس طریقے سے انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو یا کسی اور کنٹری میں ہو، اس طرح کی چیزیں شاید وہ دیکھنے کو نہیں ملتی. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کے اوپر میرے خیال میں پاکستان کو بھی سوچنا پڑے گا، پاکستان کو بھی کام کرنا پڑے گا. اگر کر لیں تو آئی تھنک سو اس سے ایک بہتر سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے. اگر نہیں کریں گے تو پھر اس سے نقصان جو آلریڈی ہم اٹھا رہے ہیں، مزید بھی نقصان ہو سکتا ہے. اسی لیے بجائے اس کے کہ ہم کچھ بلیم گیمز اور اس طرح کی چیزوں میں رہیں کہ یار لگے رہتے ہیں مختلف چیزوں میں، تو ہونا یہ چاہیے کہ اپنی نیبرنگ کنٹریز سے حالات کو بہتر کیا جائے. کسی بھی طریقے سے ہو، ایسا نہیں ہے کہ امپاسبل نہیں ہے کچھ بھی، لیکن اس کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ کام اگر ہم کریں گے تو میرے خیال میں اس سے ہم آگے جائیں گے. اسی لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ پاکستان بھی اس طرح کی چیزوں کے اوپر، ایک تو اپنے ایجوکیشن سسٹم کو، اپنے ڈیموکریٹک سسٹم کو، باقی چیزوں کو اگر وہ بہتر کر لیں تو میرے خیال میں پاکستان بھی ترقی کر سکتا ہے. یہاں پر ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں، باقی کنٹریز کی ہم بات کرتے ہیں، میں پورے ساؤتھ ایشیا کی بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یورپ کی بات کر رہا ہوں یا میں کسی اور دنیا کے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں یا ڈیولپ نیشنز ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا کہ انہوں نے ایسا کیا. ہم نے کیا وہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم لوگ بھی ان چیزوں کو میرے خیال میں ایک طریقہ کار بنا لیں تو شاید یہ چیز بہتر ہو سکتی ہے. لیکن اس کے لیے ول چاہیے، جو پتہ نہیں ہمارے پاس نہیں ہے یا کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم آگے بڑھ نہیں رہے. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جی نریندر مودی صاحب کی حکومت ہے، یعنی بی جے پی کی حکومت ہے. ہم کہتے ہیں جی وہ لوگ یہی چیزیں کرتے ہیں، بڑا غلط کرتے ہیں، بڑی زیادتیاں کرتے ہیں، یا جو بھی ہمارا ایک پتہ نہیں نیریٹو ہے، سٹانس ہے یا پالیسی ہے یا کیا کہیں اس کو. تو یہ ساری چیزیں وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم فوکس اپنے کام کے اوپر نہیں کر پاتے. اور جب ہم اپنے کام کے اوپر فوکس نہیں کرتے تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم آگے بڑھتے نہیں ہیں اور ہم پروگرس نہیں کرتے. اسی لیے پروگرس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے گھر کے اوپر فوکس کریں، وہ ایجوکیشن سسٹم ہو، الیکٹورل سسٹم ہو، یا پھر باقی چیزیں ہوں، یا ٹیکنالوجی کے اوپر بڑا ضروری ہے کہ آج کل کے دور میں، کیونکہ یہ ماڈرن دور ہے، اس کے بغیر دنیا میں آگے بڑھنا ناممکن ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں جس کے اوپر میرے خیال سے ہمیں بھی سوچنا چاہیے. بلکہ سوچنا کیا چاہیے، ہمیں اس کی طرف اب جانے کی ضرورت ہے. اگر ہم جائیں گے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے، ادروائز ہمارا یہ سفر جو ہے یہ یہیں پہ رک جائے گا. اور کیونکہ آج کل جس طریقے سے آئی ایم ایف کے لونز کی ہم بات کرتے ہیں، باقی دنیا سے تعلقات کی بات کرتے ہیں، یہ مختلف وہ چیزیں ہیں جو میرے خیال میں ایک ایسی تلخ حقیقت ہے، ایک بیٹر ریالٹی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، کہ جس کو ہم یہ وہ گولی ہے کہ ہم اس کو نہ تھوک سکتے ہیں اور نہ ہم نگل سکتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں کرنے کی ضرورت یہ ہے بڑا کلیئرلی کہ ہم اپنی ان چیزوں کو، اور شو کرنے کا بیسک مقصد پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ یار
हमें क्या लर्न करना चाहिए? हम जिन चीज़ों में लैग कर रहे हैं, हम जिन चीज़ों में पीछे हैं, जिनमें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वैसे तो तकरीबन हर फ़ील्ड में हमें बेहतरी की बहुत अशद ज़रूरत है। लेकिन चलो अगर मोटी-मोटी चीज़ें भी हम समझें और उसके अंदर हम काम कर लें, तो शायद उससे ये हो सकता है कि बेहतरी आ सकती है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें भी कंसिस्टेंसी जो है जो मतलब एक मुस्तकिल मिज़ाजी है, वो अपने अंदर लानी पड़ेगी। दूसरी बात कि जिन पार्टीज़ की हुकूमत आती है, तो वो जो पिछली गवर्नमेंट्स की जो पॉलिसीज़ हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उसको आगे कंटिन्यू करना। क्योंकि ये एक हमारे यहाँ कंटिन्यूटी का जो प्रॉब्लम है, ये भी बहुत सीरियस है। हम इन चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाते, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स पेश आती हैं। तो अगर हम इसके ऊपर काम करें कि ठीक है, हुकूमत इमरान खान साहब करें, हुकूमत नवाज़ शरीफ साहब करें, हुकूमत आसिफ अली ज़रदारी साहब की पार्टी की हो या किसी और पार्टी की, लेकिन उनका मोटो जो है वो एक होना चाहिए और वो ये हो कि भई हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, पाकिस्तान प्रोग्रेस करे, पाकिस्तान की सिचुएशन बेहतर हो, तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर ये हम नहीं करेंगे तो मेरे ख़्याल में हमारे लिए हालात बड़े मुश्किल हो सकते हैं। डॉक्टर साहब ने हमें दोबारा जॉइन कर लिया। डॉक्टर साहब कैन यू हियर मी नाउ? जी, डॉक्टर साहब आपको आवाज़ आ रही है? मेरे ख़्याल में डॉक्टर साहब को हमारी आवाज़ नहीं पहुँच रही है क्योंकि वो फ्रेम में नज़र तो आ रहे हैं लेकिन ग़ालिबन आवाज़ हमारी नहीं जा रही है और जैसे ही हमारा उनसे कॉन्टैक्ट होता है, हमारी आवाज़ उन तक पहुँचती है, तो यकीनन उनका बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं उनसे जानना चाह रहा हूँ लेकिन अनफ़ॉर्च्युनेटली आज इंटरनेट मुझे लग रहा है कि उनका जो इंटरनेट कनेक्शन है शायद वो प्रॉपर नहीं चल रहा या सही काम नहीं कर रहा। जिसकी वजह से हम उनको सुन नहीं पा रहे हैं और उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आवाज़ आपको आ जाएगी और शुरू में कुछ टाइम तक हम उनको सुन भी पाए। लेकिन अभी क्योंकि वो दोबारा भी उन्होंने स्टूडियो में वो एंटर हुए लेकिन हमें उनकी आवाज़ नहीं आई, जिसकी वजह से अनफॉर्च्युनेटली हम उनसे बात नहीं कर पाए कि क्या उनके एक्सपीरियंसेस और क्या-क्या चीज़ें हैं। लेकिन जो मोटी-मोटी चीज़ें उन्होंने पहले फ़ेज़ में हमारे साथ शेयर की है, तो ख़ैर एनीवे किसी और टाइम भी उनके साथ कोई और शो करेंगे और उनसे उनके जो तजुर्बात हैं उसकी बात करेंगे और डॉक्टर साहब मेरे मोबाइल पे भी मैसेज कर रहे हैं कि यार ये नॉट कनेक्टिंग और कहते हैं कि दोबारा ट्राई अगेन आई ट्राइड अगेन तो ओके डॉक्टर साहब कोई मसला नहीं है क्योंकि आपका इंटरनेट नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं है किसी और टाइम जो है होपफुली आपके साथ मुलाकात होती है लेकिन थैंक यू वेरी मच कि आपने जितनी देर के लिए भी शो ज्वाइन किया उसके लिए आपका शुक्रिया और व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर सब्जी किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।